پاکستان سے پنگا مہنگا پڑ گیا۔ افغان طالبان اور خوارج کو شر انگیزی پر پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب۔ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے ساتھیوں کی لاشیں، اسلحہ اور یونیفارم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاکستانی فورسز نے شر انگیزی کرنے والی 21 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ وطن عزیز کا دلیری سے دفاع کرنے والے پاک فوج کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جھڑپ میں 200 سے زائد افغان طالبان اور خوارج مارے گئے۔ افغان طالبان نے انگور اڈہ، چترال، باجوڑ، کرم ایجنسی اور دیر کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی تباہ کن جوابی کارروائی میں خارجیوں کو پناہ دینے والی متعدد افغان پوسٹیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ شپولہ ہلات، اوبسر پوسٹ، کرزئی پوسٹ اور منوجبہ کیمپ 3 کو اڑا دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں متعدد افغان چوکیاں باقی نہ رہیں۔ سپن بولدک سیکٹر کا اہم ترین کیمپ عصمت اللہ قرار کیمپ اور چترال سیکٹر بریکوٹ بیس کیمپ نیست و نابود کر دیا گیا۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ، درجنوں خارجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کے اندر بھی خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈالی پوسٹ، برامچا سیکٹر کی افغانی شہدان پوسٹ، جنڈوسر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمانزئی کیمپس، خرلاچی سیکٹر میں چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ پورا علاقہ پاک فوج کی توپوں کی گھن گرج سے اور جوانوں کے اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتا رہا۔ افغان جارحیت کو ناکام بنانے کے بعد پاک فوج کے جوان کا لہو گرما دینے والا پیغام۔ فوجی جوان نے کہا، الحمدللہ ہم نے افغان طالبان اور بھارتی پالتوؤں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قبضہ کی گئی چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہراتی ہے۔ وطن کی مٹی کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے جوان ہمہ وقت مستعد اور چوکس ہیں۔ آپ نے مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ پاکستان کا اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر سے شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ طلب کر کے افغان وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ بھارت میں افغان وزیر خارجہ کے دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہا، افغان وزیر خارجہ اور بھارتی حکام کی ملاقاتوں کے مشترکہ اعلامیے میں جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اعلامیہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلا اشتعال افغان فائرنگ کی شدید مذمت۔ کہا، افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے اصلی دشمن سے ملتے ہیں۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو بھی بھارت کی طرح منہ توڑ جواب ملے گا۔ محسن نقوی کا 23 شہید بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ زخمی جوانوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کہا، دلیر سپوتوں نے دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی۔ پاکستانی فورسز کے فوری جواب نے ثابت کر دیا کہ اشتعال انگیزی برداشت نہیں ہے۔ جری جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہر اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ افغان حکام علاقائی امن کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک افغان سرحدی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا، پاکستان کا جوابی آپریشن فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عناصر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، ہماری فوج نے سویلین آبادی اور کسی امن پسند افغان شہری کو ہدف نہیں بنایا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔
کلین گاہیں تھیں جہاں سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی مسلط ہو رہی تھی، ان کو تباہ کیا گیا ہے، ان کو تباہ کیا جائے گا اور جاتا رہے گا۔ کسی ہمسایہ ملک کو جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے دیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی قائدین اور تمام پارلیمنٹیرینز کو آئیں، میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ فوج نے چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا، دنیا ہماری فوجی اور سفارتی قوت تسلیم کر چکی۔ رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں، یا افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان کے لیے سب کو متحد ہونا چاہیے، مذہبی جماعت کو بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے۔ انف از انف، اب ہم کریں گے، چاہے اندر ہوں یا باہر ہوں، اب پورا ان کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ بار بار افغانستان کو سمجھایا ہے، وہاں پہ جا کے بھی ہمارے ہائیسٹ لیول پہ ہمارے وزیر دفاع بھی جاتے رہے ہیں، ہمارے اور بھی عسکری قیادت بھی جاتی رہی ہے، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ہمارے بات چیت کرتے رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے دار اندازی ہو رہی ہے، ادھر سے یہ خوارج آتے ہیں اور یہاں کی دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو روکیں۔ بہت ہو چکا، اب ہر جگہ کارروائی ہوگی۔ ہم کب تک اپنے پیارے فوجی جوانوں کی شہادت پر خاموش رہیں؟ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں بھارتی پراکسیز جلد ناکام ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی کو دوبارہ زندہ کیا، ریاست نے اپنے خلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہ بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ افغان طالبان نے کل رات جو کیا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا افغان عبوری حکومت طویل عرصے سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، ہم نے بارہا سمجھایا کہ ایسا نہ کریں۔ پاک فوج نے جارحیت کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ ملکی دفاع کو بھی پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ افغان حکومت جو کر رہی ہے اسے کم سے کم الفاظ میں احسان فراموشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں خارجیوں کی اہم پناہ گاہ پاک فوج نے تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق برامچا کے علاقے میں افغان طالبان کی 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کی 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر کا تعلق 1 بریگیڈ سے ہے، جہاں سے خارجیوں اور فتنہ ہندوستان کو کارروائیوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پاک فوج کو ایزی لینے والے مشکل میں پڑ گئے۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں متعدد افغان فوجی ہلاک اور خارجی گروہ تتر بتر ہو گئے۔ افغان جارحیت بھارتی پیسوں سے خریدی گئی۔ پاکستان افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ افغان طالبان کی جارحیت اور پاکستان کے رد عمل کو پاکستان اور افغان عوام کے درمیان جنگ تصور نہ کیا جائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے یہ جنگ افغانستان میں موجود بھارت پرست شر پسند عناصر کے خلاف ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کا افغانستان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر، کہا پاک فوج سے مطالبہ ہے افغان فوج کو سبق سکھائیں، افغان طالبان کو اس کی غلطی کا سبق سکھانا چاہیے۔ ہم نے 40 سال تک افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی لیکن ان کو عزت راست نہ آئی۔ پاکستان افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرے، اپنی افواج کی جوابی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی جارحیت پر بلوچستان کے غیور قبائل کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ برامچا اور دلبندین کے غیور قبائل کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار۔ غیور بلوچ قبائل نے کہا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے دوبارہ جارحیت کی تو اپنی افواج کے ساتھ بلوچ عوام بھی سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستانی علاقوں پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت۔ پاک فوج کی جانب سے فتنہ الخوارج کے حمایت کاروں کو دلیری سے جواب دینے پر خراج تحسین، کہا پنجاب کے 12 کروڑ عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی افغان جارحیت کی مذمت، افغان طالبان کو بھرپور جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین، کہا پاک فوج نے دشمن کو جس جرت سے جواب دیا وہ قوم کے لیے فخر کا باعث ہے، وطن کے سپاہی ہماری شان، فخر اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے، افغانستان کسی ظلم میں ہے تو پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا افغان جارحیت پر رد عمل، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بولے پاکستان نے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، افغانستان کو اس قدر شدید جواب کا ادراک نہیں تھا، پاکستان کے عوام اور قبائل فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف سے ملاقات، پاک افغان کشیدگی پر تبادلہ خیال اور مختلف امور پر مشاورت، ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ملاقات میں موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں، عوام پاک فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، پاک فوج ہر جارحیت کا دو ٹوک اور مؤثر جواب دینا جانتی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا افغانستان کو سمجھنا ہوگا ایسی سرگرمیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ تحریک انصاف کے سہیل آفریدی سمیت 4 امیدوار میدان میں آ گئے۔ سہیل آفریدی JUI کے لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے زرق خان اور نون لیگ کے سردار شاہجہاں بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل، کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایجنڈے میں شامل۔ عالمی امن سربراہی اجلاس کل مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے دورے کے بعد اجلاس میں شرکت کے لیے مصر جائیں گے۔ مصری صدر کے ترجمان کے مطابق غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں 20 سے زائد عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد ایک اور اہم پیش رفت، امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ نہیں جائیں گے، قطر، مصر، ترکیہ کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف بھی غزہ کا دورہ کر کے اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لے چکے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، کھیل کے پہلے روز پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا، عبداللہ شفیق صرف 2 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود اور امام الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا۔ کپتان شان مسعود 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، رضوان 62 اور سلمان علی آغا 52 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ فن قوالی کے ماہر اور دنیا کے بے شمار ممالک میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے معروف پاکستانی قوال مقبول احمد صابری کا یوم پیدائش، مشہور قوالیوں میں بھر دو جولی میری اور تاجدار حرم سدا بہار سمجھی جاتی۔ اور گریمی ایوارڈز کی نامزدگیاں، گلوکارہ میشا شفیع اور عروج آفتاب نے اپنے نئے گانے انفرادی طور پر جمع کرا دیے۔ میشا شفیع نے اپنا پہلا سولو البم کھلنے کو 3 کیٹیگریز کے لیے پیش کیا۔